وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، او مشرکین مکہ نے یا یہود نے سوال کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کے بارے میں آپ کا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ الروح، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کا امر ہے۔ اور آگے دو قصے اور پوچھتے، غار والوں کا کیا قصہ ہے، اصحاب قصہ، وہ کہا، وہ بھی واقعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تیسرا سوال تھا کہ وہ بادشاہ جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا ذوالقرنین، اس کا کیا قصہ ہے، وہ شروع ہو رہا ہے، ذوالقرنین کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ جو نہیں فرما رہے ہو، ذوالقرنین بادشاہ وہ ہے جس نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، پوری دنیا کو فتح کیا ہے اور دین کو پھیلایا ہے۔ ذوالقرنین، ان کو سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، لیکن ایک سکندر اعظم غیر مسلم گزرا ہے، اس نے بڑی دنیا کو فتح کیا، وہ اور ہے۔ وہ سکندر اعظم دارا سے ان کی جنگ ہوئی تھی، مشہور ہے قصہ۔ اللہ، وہ یہ ذوالقرنین 2000 سال پہلے گزرے آپ سے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، پیدل حج کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مکہ سے باہر نکل کے استقبال فرمایا تھا، طواف اور قربانی اکٹھے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذوالقرنین وہ ہیں، خضر علیہ السلام آپ کے وزیر تھے، اس ذوالقرنین کے خضر علیہ السلام وزیر تھے، اور یہ ذوالقرنین عرب تھے، عجم نہیں تھے۔ پہلا ذوالقرنین جو سکندر اعظم، پہلا ایک اور ہے، وہ عجمی ہے اور آتش پرست ہے، آگ کو پوجا کرنے والا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے گزرا ہے۔ یہ ذوالقرنین کے بارے میں دونوں قول ہیں، نبی تھے کہ ولی تھے۔ کچھ علماء کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں ولی تھے۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی تھی کہ آ رہے ہیں ذوالقرنین حج کرنے کے لیے پیدل، تو مکہ مکرمہ سے باہر نکل کے استقبال فرمایا ہے۔ طواف اور قربانی دونوں نے اکٹھے کی، ابراہیم علیہ السلام نے اور ذوالقرنین علیہ السلام نے۔ خضر اسلام ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ ذوالقرنین عرب تھے، عرب شعراء نے ان کے عرب ہونے پر فخر کیا ہے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ کرن کہتے ہیں سینگ کو، دو سینگوں والا۔ بعض کہتے ہیں جیسے سینگ کی جگہ ہوتا ہے سینگ نشان، ایسے ان کے بھی نشان تھے، اسے ذوالقرنین کہا۔ بعض کا دو چوٹیں لگی ہوئی تھی یہاں، ایک ادھر ایک ادھر، اس لیے ذوالقرنین کہا۔ بعض کا زلفیں کچھ ادھر تھیں، کچھ ادھر رکھی، زلفیں پٹے رکھے ہوئے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اللہ، ایک قول یہ بھی ہے، مشرق و مغرب کے ممالک پر یہ حکمران ہوئے، اس ذوالقرنین کہا، جیسے رب المشرق والمغرب کہتے ہیں، مشرق و مغرب کے علاقوں پر فاتح ہوئے، یعنی قابض ہوئے، اس لیے ذوالقرنین کا ہے۔ اللہ، یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، فرما دیجئے میں عن قریب تم پر ان کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ سأتلو، پڑھتا ہوں میں تم پر، منہ ذکرہ، ان کا تذکرہ، اس کا باب ترجمہ،
میں ان کا قصہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے زمین میں ذوالقرنین کو طاقت بخشی تھی، بہت دولت، بہت قوت عطا فرمائی، طاقت بخشی تھی۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، ہر قسم کا سامان اس کو دیا تھا۔ سبب کا معنی سامان ہے، ہر قسم کا سامان ذوالقرنین کو ہم نے دیا تھا۔ فأتبع سببا، وہ دونوں دنیا کے فتح کرنے کے نکلا۔ اتبع سببا، ایک راستے پر ہو لیا۔ اتبع سببا، سببا نے جہاں راستہ، اتبع ہو لیا، وہ ایک راستے پر ہو لیا، چل پڑے یعنی۔ حتی اذا بلغا، چلتے چلتے جب مغرب کے کنارے پر پہنچے۔ اب مغرب، مشرق مغرب جانتے کیا ہوتی ہے؟ مشرق مغرب کیا ہوتی ہے؟ عبداللہ دس، کوئی پتہ نہیں۔ مشرق اس کو کہتے ہیں، مغرب جہاں سورج طلوع ہوتے ہیں۔ اچھا، اور مشرق جہاں سے نکل، بولو بھائی، مشرق مغرب شمال جنوب، چار جناب جہات ہے نا، چار جہات ہیں، وہ جہات چار ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب۔ اس کی کیا حقیقت؟ مکہ مکرمہ سے یہ اس کے تعین ہوتی، کیسے؟ اس کے جو مشرق میں ہے اس کو مشرق بولتے ہیں، اس کے جو مغرب میں ہے مغرب۔ ٹھیک، بیت اللہ شریف جو ہے نا، بیت اللہ مکہ شریف، یہ پورے عالم مرکز ہے، پوری دنیا کا، پوری زمین کا مرکز بیت اللہ شریف کی جگہ ہے۔ اس بیت اللہ کے جو مشرق میں ہے وہ مشرق کہلاتا ہے، یعنی سورج نکلنا، جدھر غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہلاتا ہے۔ اس کے حساب سے شمال جنوب ہے۔ بیت اللہ سے تعین ہوتی ہے یہ شرقی علاقہ ہے یا غربی علاقہ ہے۔ بولو، جی، ہم بیت اللہ کے مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے؟ بولو، مشرق میں ہے۔ اس لیے ہمارے علامہ اقبال مرحوم کو شاعر مشرق کہتے ہیں۔ سمجھائی بات جی؟ علاقے کی ہے۔ اللہ، مغرب کی طرف چلے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب، حتیٰ کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے، یعنی بالکل مغرب کے آخر میں جہاں آبادی نہیں ہے، سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے، وہاں پہنچ گئے، علاقوں کو فتح کرتے ہوئے۔ حتیٰ اذا بلغ، حتیٰ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے۔ وجدہ، دیکھ پایا سورج کو، تغرب، غروب ہو رہا تھا، فی عین الحامیہ، سیاہ پانی کے چشمے میں۔ وجد عندہا قوما، سیاہ پانی کے چشمے میں کیا مطلب ہے؟ جب آپ جائیں گے آبادی ختم ہو جائے گی، آگے پانی ہوگا نا، سمندر ہوگا نا، تو آپ دیکھیں گے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ جیسے پہاڑوں کے پاس تو پہاڑوں میں غروب ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ جب آبادی سے نکل جائیں گے، پانی آگے آ جائے گا، آبادی ختم ہو جائے گی، تو سمندر میں غروب ہوتا نظر آئے گا۔ اس کو تعبیر کیا ہے سیاہ پانی میں غروب ہو رہا تھا۔ کون؟ وجدہا، پایا سورج کو، تغرب، غروب ہو رہا تھا، فی عین حامیہ، سیاہ پانی کے چشمے میں۔ سیاہ پانی کے چشمے میں ایک ترجمہ یا دوسرا ترجمہ گرم چشمے میں، حسن لاہوری ترجمہ کیے فی عین حامیہ، حامیہ میں گرم بھی ہوتا ہے۔ اللہ، گرم چشمے میں۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اس حسرات کے پاس ایک قوم کو پایا۔ کس نے پایا؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا قرنین، اے قرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، تجھے اختیار ہے کہ ان کو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان میں نرمی کا برتاؤ کرے۔
قال اما من ظلم، جواب دیا انہوں نے کہ اللہ پاک جو اس نے ظلم کیا یعنی مشرک رہا، کافر رہا، اس کو تو ہم سخت عذاب دیں گے، پھر لوٹایا جائے گا وہ اپنے رب کی طرف، پھر اللہ پاک اس کو سخت عذاب دے گا، عذاب نکرا، برا عذاب دے گا، سخت سزا دے گا۔ یہ ترجمہ کیا حسن لاہوری نے، برا عذاب دے گا یہ ترجمہ کیا شیخ الہند نے۔ اللہ نے کہا ذوالقرنین کو پیغمبر ہیں تو براہ راست وہی آ گئی ہوگی، اگر پیغمبر نہیں ہے تو خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے، وہ پیغمبر تھے، ان کے ذریعے پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے ان لوگوں کو خاص سزا دے، خواہ ان کو ٹھیک رکھے۔ کہا جی جو تو ایمان لائیں گے ان کو تو اچھا سلوک کروں گا، جو کفر پر ڈٹیں گے ان کو سزا میں دوں گا، پھر اللہ پاک ان کو سزا دیں گے بعد میں۔ سمجھا گی بات؟ اچھا رستہ اختیار کیا اللہ۔ واما من آمن، ہمارا وہ جو شخص ایمان لایا ان میں سے، وعمل صالحا، نیکا مال کیے، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، ہم اپنے معاملے میں ان کے لیے آسان حکم دیں گے۔ ثم اتبع سبب، پھر چل پڑے ایک اور راستے پر۔ آپ مغرب کے آخر پہنچے تھے نا، آپ مغرب کی بجائے مشرق کی طرف چلے ہیں۔ یہ مشرقی علاقہ آسٹریلیا جو ہے یہ مشرقی علاقہ ہے، سمجھے بھائی؟ ہاں جی نانی کرو، مشرق کا آخر آسٹریلیا ہے، تو آسٹریلیا کی طرف چلے گئے، علاقوں کو فتح کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ حتیٰ اذا بلغ، مشرق وہی ہے، حتیٰ جب کہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ مشرق کا انتہا طلوع نظر آئے گا، سورج طلوع ہو رہا ہے، اور مشرق کا انتہا چلو دیکھ رہا ہے، مغرب کی انتہا تو ہے کہ سورج غروب ہوتا نظر آئے گا، اور مشرق کی انتہا کیا سورج طلوع ہوتا نظر، مطلب ختم۔ حتیٰ کہ جب پہنچے سورج کے نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ، پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، ایسے لوگوں پر لم نجعل لهم من دونها سترا، جن کے برے ہم نے کوئی آڑ نہیں کی تھی۔ سترا آڑ، ترجمہ ہستانوی رحمہ اللہ کا، ہم نے برے ان کو کوئی حجاب نہیں رکھا تھا، ترجمہ شیخ الہند کا۔ کیا معنی؟ یعنی وہ لوگ ایسے ہی کھلے میدان میں رہتے تھے، کوئی بلڈنگیں مکان نہیں بناتے تھے، ایسے ہی رہتے تھے۔ میں آسٹریلیا میں گیا ہوں اور وہ جگہ بھی معلوم کیا، وہی علاقہ ہے جہاں پہنچے تھے حضرت یہ ذوالقرنین علیہ السلام، اور وہاں کچھ علاقہ اب بھی ایسا ہے، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، مکانات تعمیر نہیں کرتے۔ اس زمانے کا یہ رسم تھی، وہاں کے لوگ مکان تعمیر نہیں کرتے۔ یہ معنی ہے کہ دھوپ ان کو نہیں آتی، یہ سورج ان کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی سورج کہتا ہوں آڑ نہیں ہوتی تھی، یعنی مکانات تعمیر بغیر مکانات کی یوں ہی رہائش رکھتے تھے جب حضرت خضر۔ اب بھی وہاں کا کچھ معاملہ ایسا ہی ہے۔ اس معاملے کو کہ واقعی آج دیکھیں کیسے رہتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہم گئے گاڑی پر، لیکن دور تھا، چلتے چلتے بہت لیٹ ہو گئے، آدھی رات قریب ہو گئے، پھر جنگلات تھے، پھر واپس آ کر دیکھ نہیں سکے۔ لیکن بتاتے ہیں لوگ وہاں کے کہ یہ علاقہ اب بھی ایسا ہے کہ لوگ وہاں بلڈنگیں نہیں بناتے، ویسے ہی رہائش رکھتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا قرآن نے۔ حتیٰ اذا بلغ، حتیٰ کہ جب پہنچے خضر علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام، سورج کے نکلنے کی جگہ، طلوع کی جگہ، وجدہا، پایا کو طلوع ہو رہا کر رہا ہے وہ، ایسے لوگوں پر لم نجعل له من دونها سترا، جس کی ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی اس سے، یا اس کے بارے حجاب نہیں تھا۔ کذالک، بات اسی طرح ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہمیں اس کی پوری خبر ہے۔ یہ جملہ سمجھو اچھی طرح، احطنا، احاطہ کیا ہم نے، ہمارے احاطہ علمی مراد ہے، بما، اس چیز کا جو کہ اس کے پاس تھا، خبر کے اعتبار سے۔ اس کا باب ہر ترجمہ ہے، ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہمیں اس کی پوری خبر ہے، جو افرادی قوت تھی، جو طاقت تھی، جو پیسہ تھا، جو دولت تھی، جو فوج تھی، ہمیں خوب اس کا پتہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم اتبع سببا، مغرب بھی ہو گئی، مشرق بھی ہو گئی، پہلے مغرب ہوئی ہے، پھر مشرق میں چلے گئے، اب ایک اور راستہ اختیار، ثم اتبع سببا، پھر اور راستہ اختیار کیا،
حتیٰ کہ جب پہنچے بے دو پہاڑوں کے درمیان. یہ علاقہ کون سا ہے؟ اب دو ہی جانبیں رہ گئی ہیں، مشرق مغرب تو ہو گئی، یا شمال یا جنوب. جنوب نہیں فصل نہیں کہتے، شمال ہے، اس لیے کہ شمال میں آبادی زیادہ تھی، اس لیے ادھر کو گئے ذوالقرنین. شمالی علاقہ یا آپ کا رشیا کا علاقہ، یہ علاقے شمالی کہلاتے ہیں. حتیٰ اذا بلغ، حتیٰ کہ جب پہنچے دو پہاڑوں سدین، دو پہاڑوں کے درمیان، ان کے ورے قوم پائی جو قریب نہیں تھے کہ بات سمجھے. ان کی بولی کو ایسی تھی، نہ وہ ہماری سمجھے نہ ان کی سمجھے. قریب نہیں تھا کہ بات سمجھتے، یعنی بات سمجھتے نہیں تھے، ان کی زبان کوئی اور ہی طرح کی تھی. لیکن باہر کوشش کر کے آپس میں گفتگو ہوئی کسی طریقے سے، کسی ترجمان کے ذریعے یا کسی اشارے کے نائب سے. انہوں نے کہا ذوالقرنین، یہ ہمارا جو پہاڑ نظر آتے ہیں، اس پہاڑ کے پیچھے قوم ہے یاجوج ماجوج. کون سی قوم ہے؟ وہ آتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ہمارے یہاں قتل کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں. یا ہمیں کوئی دیوار بنا دو اس کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان، جو ان کی رکاوٹ بن جائے تاکہ ہم ان سے محفوظ ہو جائیں. ہم چندہ کر کے آپ کو دیتے ہیں. کس نے کہا؟ وہاں کے رہنے والوں نے. فرمایا چندے کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، مجھے افرادی قوت دو، افراد دو میرے ساتھ مل کر میرے ساتھ کام کرے، میں دیوار بنا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ دیوار کو پھلانگ سکیں، نہ سوراخ کر سکیں گے نہ پھلانگ سکیں گے. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج یہ فساد مچاتے ہیں ہمارے علاقے میں. فحال نہ جو علاقہ خرج کر چندہ، کیا ہم آپ کے لیے چندہ کریں اس بات پر کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان ان کے درمیان سدن، دیوار. صد کا معنی دیوار بیٹے، سمجھ آ گئی بات جی؟ اللہ اچھا. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے وہ تمہارے اموال سے بہت بہتر ہے. مجھے تمہارے مالوں کی چندے کی ضرورت ہے نہیں ہے. فعینونی بقوت، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. فعینونی، میری مدد کرو، بقوت افرادی طاقت کے ساتھ، اپنے افراد آدمی دو جو میرے ساتھ کام کرے دیوار کے بنانے میں. سمجھ آئی بات؟ اجعل بینکم، بنا دیتا ہوں میں تمہارے درمیان ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار. ردم کہتا ہے دیوار مضبوط کو، مضبوط دیوار. اب شروع ہو گیا کام. آتونی زبر الحدید، فرمایا لوہے کے تختے لاؤ. لوہے کے تختے جیسے لکڑی کے تختے ہوتے ہیں، لوہے کے بڑے بڑے حصے ٹکڑے تختے. کہا آتونی، لاؤ زبر الحدید، لوہے کے تختے. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، جب دونوں جانبوں کے درمیان برابر کر دیا تو آگ لگا دی ان کو. قال انفخوا، اور فرمایا کہ انفخوا، اس میں پھونکو. پھونک مارنا منہ سے ضروری نہیں ہے، پھونک مارنے کے اور آلات بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. گھروں میں پھونکنا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، دیکھا آپ نے، وہ اتنا سا ہوتا ہے، اسے پھونک مار کے آگ کو تیز کرتے ہیں. کبھی کے پاس بیٹھے بچوں کی اسی سے خبر بھی لی جاتی، ماں لیتی ہے خبر. چولہے پر بیٹھے ہوئے بچے جب شرارتیں کرتے ہیں تو وہ پھونکنا چلتا ہے، کبھی پھونکنا چلتا ہے اور کبھی وہ کیا ہوتا ہے، سیکنی خدا ہی سمجھے کیا کہتے ہیں اس کو. ہم کہتے ہیں ایک تو پھونکنا ہے نا، دوسرا جس سے آگ درست کرتے ہیں چمٹا. کبھی چمٹا بھی چلتا ہے، دیکھا بعض بچوں کو جہاں نشان پڑا، کسی کی جہاں نشان پڑا ہوتا ہے ماں نے مارا ہوتا ہے غصے میں آ کر. اللہ سمجھ آئی بیٹے سر؟ ما مکنی فیہ ربی، جو رب نے مجھے طاقت دیا بہتر ہے اس سے تمہارے پیسوں سے. فعینونی، بس میری مدد کرو، بقوت افرادی قوت کے ساتھ. اجعل، بناتا ہوں تمہارے درمیان کے درمیان ردما، ایک دیوار مضبوط. آتونی زبر الحدید، میرے پر لوہے کے تختے لاؤ. حتیٰ اذا ساوا بین، جب کہ برابر کر دیا دونوں جانبوں کو. لوہا رکھ کے ایک تختہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اوپر تک لے گئے اور خوب بڑی دیوار بنا دی، چوڑی لمبی.
قال انفخوا، فرمایا اب اس کو دھونکو، پھونک مارو۔ پھونک مارنے کا اتنے بڑے کام کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے پھونکنا جو ہے ایسے نہیں ہوگا، اس وقت کے آلات کے لیے بڑی شے کوئی ہوگی جس سے پھونکا جائے تاکہ آگ تیز ہو گئے، اس لوہے کو پگھلا دے اور دیوار مضبوط ہو جائے۔ سمجھائی بات جی؟ انفخوا، پھونکو، حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ جب اس کو پھونک پھونک کے آگ بنا دیا۔ جب لوہے کو زیادہ گرم کرو سرخ ہو جاتا نا، لوہاروں کے بعد دیکھتے ہوں گے آپ، ہو جاتا ہے، آگ بنا دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ، لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، میں اس پر ڈال دوں۔ کتر کا معنی پگھلا ہوا تانبا۔ اللہ، یا لوہا مراد ہے، لوہا پگھلا ہوا، یا رانگ مراد، رانگ بھی کوئی چیز ایسی ہے اس کو پگھلا کے ڈالتے ہیں۔ اور جب پگھلا کے ڈالنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو تختے رکھے ہوئے ان کے درمیان جو درزے ہیں سوراخ وہ بند ہو جاتے ہیں، جو ہی وہ تانبا پگھل کے جائے گا پھر خشک ہو جائے گا تو وہ بہت مضبوط ہوگا۔ ایسی دیوار بنا دی، بہت اونچی دیوار، بڑی لمبی چوڑی دیوار تھی وہ۔ اچھا، مستطاعوا، پس وہ لوگ یاجوج ماجوج نہیں طاقت رکھیں گے یہ کہ اس پر چڑھیں، نہ طاقت رکھیں گے کہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ مستطاعوا لہ نقبہ، اور یہ اتنی بڑی مضبوط دیوار اتنی بڑی جو بنی ہے، ھذا رحمۃ من ربی، ذوالقرنین کہتے ہیں میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب تیرے رب کا وعدہ آئے گا یہ دیوار کے توڑنے کا یا قیامت کا، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ ابھی اتنی مضبوط ہے کہ نہ وہ توڑ سکیں گے نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے۔ وکان وعد ربی حقا، یہ تیرے رب کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آنے والی ہے، سب دیواریں ٹوٹیں گی۔ سمجھائی بیٹے بات؟ اللہ، یہ یاجوج ماجوج قوم جو فسادی تھی، ڈکیتیاں کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اس قوم کو آ کے مارتے تھے، یہ قوم یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھی۔ کن کی؟ یافس بن نوح نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یافس ہے، جو بیٹا غرق ہو گیا تھا اس کا نام کنعان تھا، اور ایک بیٹے کا نام یافس ہے، یہاں سے یافس کی اولاد، یافس بن نوح کی اولاد ہے۔ اور یہ عام انسانوں سے زیادہ طاقتور کہتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان غریبوں کو آگے مارتے تھے، ان کا مقابلہ یہ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ، اچھا، دو باتیں یہاں سمجھنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیوار یہ ہے جو ہے دیوار کے بارے میں کچھ اللہ کی نشانیاں خاص اس میں۔ نمبر ایک، وہ دیواروں کو توڑتے رہتے تھے تاکہ لیکن دیوار ٹوٹتی نہیں تھی، رات کو واپس آتے تھے، اور صبح جب جاتے تھے جتنی توڑی ہوتی تھی اتنی دوبارہ ٹھیک ہو جاتی، ویسے ہو جاتی تھی دیوار۔ تو ان کو ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ ہم ڈیوٹی بدل دیں، دن کی ڈیوٹی کے آدمی اور رکھ دیں، رات کی ڈیوٹی کے اور رکھ دیں کہ مسلسل توڑی جائے تاکہ سوراخ ہو جائے۔ یہ ان کے ذہن میں اللہ پاک نے آنے نہیں دیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس دیوار کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے دل میں رات دن کی ڈیوٹیاں بدلنے کا خیال نہیں آنے دیا۔ نمبر دو، اللہ، وہ دیوار سے گزرنا تو مشکل تھا لیکن اوپر تو چڑھ سکتے ہیں، اوپر چڑھنے کا کبھی خیال نہیں آیا کہ اوپر چڑھ سکتے ہیں، چڑھ کے دوسری طرف آ جائیں۔ اوپر چڑھنے کا خیال اللہ پاک نے ان کے دل میں آنے نہیں دیا۔ نمبر تین، نشانی یہ تھی کہ وہ روزانہ دیوار توڑتے تھے اور کچھ نہ کچھ ٹوٹتی تھی، اور پھر شام کو کہتے چلو کل آ کے توڑ لیں گے، کل آتے پھر دیوار اتنی ہی بڑی ہوتی تھی۔ وہ کہتے اللہ کی شان و آیت اس میں یہ ہے کہ وہ شام کو یہ کہنا بھول جاتے کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، اس لیے انشاءاللہ نہ کہنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک دیوار کو پورا کر دیتے تھے، اور آج تک اس کا معاملہ ایسا ہی، اور دیوار کے پیچھے ہی ہے، آج تک وہ نکل نہیں سکے یاجوج ماجوج۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیوار ہے کہاں دنیا میں، اس کو سد سکندری کہتے ہیں، یہ ہے کہاں؟ سکندر نے ذوالقرنین نے بنائی تھی، یہ دیوار کہاں ہے؟ ایک چین میں دیوار ہے، دیوار چین، دیوار چین بہت بڑی دیوار ہے جو چین کے بادشاہ فغفور نے بنائی تھی۔ چین کے بادشاہ فغفور، فے غین فے و را، کچی والوں کے لیے جوڑوں کی صورت مہیا ہے۔ فغفور چین کے بادشاہ فغفور نے بنائی تھی، جو 1200 میل لمبی ہے، اور 1200 میل لمبی ہے۔ آخر ذوالقرنین کی دیوار ہے، اس کو اللہ نے اسباب بہت دیے تھے، اور 12 میل لمبی نہیں، 1200 میل لمبی دیوار ہے چین میں جو بنی ہوئی ہے۔ کراچی سے چترال تک اس کے سد سکندری ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں، یعنی ذوالقرنین کی دیوار یہ نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے کہ وہ مشرق اقصی میں ہے چین کا علاقہ، اور یہ دیوار شمال میں، جیسے قرآن پاک پڑھا حتی اذا بلغ بین السدین، شمال میں، شمال کا علاقہ ہے۔ اور یہ دیوار جو سکندری کہلاتی ہے، چین فغفور نے بنائی ہے، یہ مشرق میں ہے، اس لیے اس کو سد سکندری کہتے ہیں، لیکن اس کو ذوالقرنین والی دیوار نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 2، بخارا اور ترمز کے قریب ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ دیوار بخارا اور ترمز، یہ دونوں رشیا کے علاقے ہیں، یہ شمال میں، بخارا اور ترمز کے قریب ہے، تیمور لنگ کے زمانہ میں موجود تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ ایک دیوار اور ہے، روسی علاقہ داغستان میں ایک دیوار ہے۔ تیسرا قول، ایک دیوار روسی علاقہ داغستان میں ایک دیوار ہے۔ نمبر 4، کوہ کاف کی دیوار، کوہ کاف کی دیوار جو پہلی دیوار سے بھی اوپر کے علاقہ میں ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس چوتھی دیوار کو دیوار سد ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ یہ سد ذوالقرنین ہے شاہ صاحب کے نزدیک، کوہ کاف کا علاقہ، یہ رشیا کا علاقہ ہے اور شمال کے اندر ہے، اور شمال ہی کا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، ہاں یہ دیوار بڑی مضبوط ہے، لیکن جب تیرے رب کا وعدہ آئے گا اللہ اس کو ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وعْدُ رَبِّ حَقًّا، تیرے رب کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، جب وہ نکلیں گے، اللہ کی شان ہے، جب وہ دیوار ٹوٹے گی یہ نکلیں گے قیامت سے پہلے، تو چھوڑیں گے ہم ان کو، کہ بعض کے اندر گڑبڑ ہو رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد ہوگی، بعد میں گڑبڑ گھس رہے ہوں گے، ایسے لگا گیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے، پھر ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، پیش کریں گے ہم جہنم کو ان کافروں کے سامنے، وہ کافر جن کی آنکھیں فی غطاء، پردے میں تھی ہماری یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سن نہیں سکتے تھے، حق کو سنتے نہیں تھے۔